صاحب رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سفر کے لیے طائف شہر کا نام ہے جو مکہ کے قریب ہے، آپ نے ایک خچر کرائے پر لیا۔ خچر والا ڈاکو تھا، وہ آپ کو سوار کر کے لے کر چلا۔ جب ویرانے میں پہنچے تو اس نے آپ کو خچر سے اتار دیا اور خنجر لے کر آپ کی طرف بڑھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں لاشوں کے ڈھانچے ہیں، تو شخص سے کہا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اتنی مہلت دے دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ اس نے کہا اچھا پڑھ لے نماز۔ تجھ سے پہلے قتل ہونے والوں نے بھی نمازیں پڑھی تھی، مگر ان کی نمازوں نے انہیں بچایا نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 2 رکعت ادا کی تو وہ مجھے قتل کرنے کے لیے قریب آ گیا۔ میں نے دعا مانگتے ہوئے اللہ کو پکارا، یا ارحم الراحمین۔ فوراً غیب سے آواز آئی، اے شخص تو ان کو قتل مت کر۔ یہ آواز سن کر وہ ڈاکو ڈر گئے، ادھر ادھر دیکھنے لگا، کوئی نظر نہیں آیا تو پھر بڑھا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بلند آواز سے پکارا، یا ارحم الراحمین۔ پھر غیبی آواز آئی، اے شخص ان کو قتل مت کر۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یا ارحم الراحمین کہا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے اور نیزے کی نوک پر آگ کا شعلہ ہے۔ آتے ہی ڈاکو کے سینے میں زور سے نیزہ مارا اور وہ نیزہ سینے کو چیرتا ہوا پیچھے سے پار ہو گیا، ڈاکو زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ وہ آنے والا کہنے لگا، جب آپ نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا، اللہ پاک کو پکارا تو میں 7ویں آسمان پر تھا۔ جب تم نے دوسری مرتبہ پکارا یا ارحم الراحمین تو میں دنیا کے آسمان پر تھا۔ تیسری مرتبہ پکارا تو میں تمہارے پاس تمہاری امداد کے لیے پہنچ گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ غلاموں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا نام مبارک قرآن پاک میں پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں ہے۔ صحابہ میں آپ ہی کا نام قرآن میں آیا ہے، یہ آپ کا خصوصی شرف ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی کنیز تھیں، ان سے ان کا نکاح فرمایا۔ تو ان سے ان کے بیٹے ہوئے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام نے آپ کو حب النبی، نبی کا محبوب، اس کا لقب دیا تھا۔ آپ کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ جب بدر فتح ہوا، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی، تو یہ خبر پہنچانے کے لیے آپ کا نام سامنے آیا۔ 5 سنہ ہجری 2 شعبان میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنی مصطلق میں روانہ ہوئے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو مدینہ پاک میں اپنا نائب بنایا۔ 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی لشکر کا امیر بنایا، اور ہر مرتبہ آپ نے کامیابی کا جھنڈا لہرایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ ام المؤمنین نے بطور تحفہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد اور چچا انہیں ڈھونڈتے ہوئے مکے میں پہنچ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی سے چھڑانے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے ہاشم کی اولاد، اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو، اللہ پاک کے گھر کے پڑوسی ہو، تم خود قیدیوں کو رہا کرتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، ہم اپنے بیٹے کو لینے آئے، ہم پر احسان کرو، کرم کرو، فدیہ قبول کرو، ہمارے بچے کو رہا کرو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زید سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیے کے، بغیر رقم کے ہی تمہاری نظر ہے۔
نہ جانا چاہے تو میں جبر نہیں کر سکتا۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو بلایا اور فرمایا تم پہچان تو یہ کون ہے؟ عرض کی جی ہاں پہچان تو یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ فرمایا مجھے بھی تم جانتے ہو، اب تمہیں اختیار ہے میرے پاس رہو یا والد اور چچا کے ساتھ چلے جاؤ۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور میں آپ کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں، چچا کی جگہ بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور چچا نے کہا زید غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ باپ اور چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں میں نے ان میں ایسی بات دیکھی ہے جن کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی میں پسند نہیں کر سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سنا تو ان کو پیار سے گود میں لے لیا، فرمایا میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد اور چچا بھی یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ صحابہ کرام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کرتے تھے زید بن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ تو اب صحابہ نے زید بن حارثہ پکارنا شروع کیا۔ جب طائف کا سفر ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافروں نے پتھر برسائے تو حضرت زید دوڑ دوڑ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ آپ کا سر زخمی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سن 8 ہجری جمادی الاولیٰ میں غزوہ موتا ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکر کے علم بردار یعنی جھنڈا لینے والے بنے۔ شیطان آیا اور اس نے وسوسے ڈالے تو آپ نے کیا کہا مومنوں کے دلوں میں ایمان پختہ ہونے کا وقت تو اب ہے اور شیطان مجھے دنیا کی لالچ دیتا ہے۔ اس اسلامی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تھی 3000 اور غیر مسلم کتنے تھے؟ 1,00,000۔ جب کفار کو اسلام کی دعوت دی گئی آپ کی جانب سے تو انہوں نے تیر برسانا شروع کیے، تلواروں کے وار کرنا شروع کر دی، تو آپ نے گھوڑے سے اتر کر پیدل ان سے لڑنا شروع کیا۔ کافروں نے آپ پر نیزوں اور برچھیوں کی برسات کر دی اور یوں بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔